تھا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور پرنس آف پیس میں آج کے جو معزز مہمان ہیں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب، پاسٹر شہزاد گل صاحب اور پاسٹر طارق ایمینول صاحب. خدا کے خادمین بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور بڑی کام کی باتیں کی ہیں اور سیکھنے والی باتیں. اور میں اس وقت درخواست کروں گا جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے کہ بریک پر جانے سے پہلے شروع میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی، مزید جانیں گے کہ آج کی آیت مقدسہ کی روشنی میں وہ ہمارے ناظرین کو مزید کیا پیغام دیں گے. جی پادری صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ویلکم. میں وہیں ڈونامس سے پھر جو ہے آغاز کروں گا. زبردست. ڈونامس اور ڈائنامائٹ ہم نے جان چکے کہ وہ پتھروں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور خدا کی خواہش ہے کہ وہ لوگ جو پتھر دل ہیں ان کو ایسا قوت کا لباس دیا جائے، اس کے اندر ڈونامائٹ بھیجا جائے، ڈونامس اس کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہلی چیز جاتی رہے اور وہ بالکل نیا مخلوق بن جائے. میں بھی ویسا ہی پتھر دل انسان تھا. بائبل میں بہت پڑھا کرتا تھا جی جی، اور خاص طور پہ پینٹی کاسٹلوں کے ساتھ جو ہے وہ میری بڑی بحث ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اکثر ہوتا تھا کہ مجھے کہتے تھے ایبل تو دیوانہ ہو گیا ہے، تینوں سمجھ نہیں ہونی. جی. لیکن جب خدا کے پاک روح نے مجھے چھوا تو وہی دل واہ جو پاک روح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو خدا نے ایسا توڑا کہ پھر جب ریزہ ریزہ کر دیا اور پھر اس پر اس نے اپنے کلام کو نقش کرنا شروع کر دیا. جب ہم پرانا عہد نامہ دیکھتے ہیں تو 10 احکام کے لیے خداوند نے کیا کیا؟ آسمان سے وہی ڈونامس ہے اور وہ پتھر کی تختیوں پر احکامات لکھتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ لکھ دیے گئے تو وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک مشعل راہ ہو گیا. خداوند جو ہے ایسا ہی ہر اس شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جس کا اس نے چناؤ کیا ہے. وہ چناؤ کے بغیر کسی کو پاک روح دیتا نہیں. واہ بہت اچھا. گنہگار شخص جو ہے جب تک توبہ نہ کرے گا، پاکیزگی کی بات کی ہے بھائی صاحب نے، جب تک گندگی کو دور نہ کرے تب تک وہ پاک روح حاصل نہیں کر سکتا. اور کلام خدا میں جب مقدس لوکا کی انجیل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کے پہاڑی واز کو وہاں پہ بتایا گیا ہوا ہے تو تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وہ روح القدس دینا چاہتا ہے لیکن مانگنا ضروری ہے. بہت سے لوگ مانگتے نہیں ہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ ہمیں چپکے سے مل گیا، لیکن خدا کبھی چپکے سے ہمارے اندر نہیں آتا. بہت اچھا بہت اچھا. خدا، میں آپ کی بات کو بڑھاؤں بھائی صاحب، بڑی زبردست بات کہ یہ خادم نے پچھلے دنوں اس نے کہا کہ پاک روح جب آتا ہے تب آواز آتی ہے. یعنی چپکے والی آپ کی بات بڑھانے لگا ہوں کہ تب آواز آتی ہے، لیکن جب پاک روح چلا جاتا ہے نا پھر نہیں آواز آتی، کیونکہ لوگ گناہ کرتے ہیں، پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے اور ان سے الگ ہو جاتا ہے. جیسے سمسون کا آپ نے ذکر کیا تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پاک روح چپکے سے نہیں آتا. پاک روح جب آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے پاک روح آیا ہے. اب خدا جب پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے تو وہ بولتا ہے. واہ. خدا بیٹا جب آیا ہے تو اس نے بھی بولنا شروع کیا ہے، اور جب خدا روح القدس اترا ہے اس نے بھی بولنا شروع کیا ہے، اور وہ ایسی زبان بول رہا ہے جو دنیا تو نہیں سمجھ سکتی لیکن جس نے دی ہے وہ سمجھ رہا ہے. کیا بات. خدا جو ہے ہمیں ایسی زبانیں دینا چاہتا ہے. اور مجھے جب سے پاک روح کا بپتسمہ ہوا، شروع میں
میری خدمت اس طرح کی تھی, نوکری ایسی تھی کہ مجھے بہت ٹریول کرنا پڑتا جی تھا, جی بالکل. اور میں جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا غیر زبانوں میں دعا کرتا چلا زیادہ جاتا وقت یعنی غیر زبانوں میں, مطلب 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے, کیونکہ مجھے خدا کے روح نے اس آیت نے اتنا چھوا تھا کہ جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, خدا کے ساتھ باتیں, اور میں تو خدا کے ساتھ باتیں کرنا پسند تھا آپ کو. پھر یہ کہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. اب میری ترقی اور 2 کام اکٹھے ہو رہے ہیں, میرا رابطہ بھی خدا کے ساتھ اور میری ترقی بھی ہو رہی ہے, اور میں جو کچھ ہوں یہ خدا کی مدد سے, یعنی خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی مدد سے ہوں. اور پھر کلام خدا سکھاتا ہے انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر, کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے. یہ کلام جو ہے یہ سچائی ہے, اور صرف مقدسین ہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. آمین. یس. کوئی گنہگار شخص نہیں جائے گا. جی جی بالکل. اور 15واں باب جب مقدس یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میرا کلام ہی سچائی ہے. بالکل. میرا میرا کلام ہی سچائی ہے. اور خداوند جو ہے ہمیں پاک کر کے دھو کر پھر اس پہ روح القدس کے ذریعے ہم پر اپنی مہر کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس کے ذریعے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر یہ نجات کے لیے ایک ایسی سٹیمپ ہو گئی ہے. اور پھر ایسے نجات یافتہ شخص کے لیے خدا جو ہے جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پہنچتے ہیں تو کلام خدا سکھاتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا, وہ پھر کبھی باہر نہیں نکلے گا. خدا اس کو ایک ستون بنانا چاہتا ہے, اور پھر کلام خدا بتاتا ہے میں اس خدا کا نام اور اس کے خدا کے شہر نئے یروشلم کا نام اور اپنا نام اس پر لکھوں گا. اب جس خدا نے پتھر پر احکامات لکھ دیے وہی خدا اس جو عمارت ہے جو بن رہی ہے جس میں پلر بنایا جا رہا ہے, پلروں پر عمارت بن رہی ہے, اس میں ایسا ستون بنا کر اس پر اپنے باپ کا نام بھی لکھ رہا ہے, یروشلم کا نام بھی لکھ رہا ہے, اپنا نام بھی لکھ رہا ہے, اور جس پر خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کا نام لکھ دیا گیا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں پہنچے ہی پہنچے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور پھر خدا کا کام جو ہے یہ تخلیق کا کام کرتا ہے. روح القدس جو ہے تخلیق کا, جیسے پادری صاحب نے بتایا کہ مقدسہ مریم کے بطن کے اندر جو ہے روح القدس کی قدرت سے ایک بدن جو ہے یسوع کے لیے تیار کیا گیا ہے. اسی کا حوالہ یسوع نے اپنی خدمت میں بتایا ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. پانی کے لیے بھی پادری صاحب نے بتایا یہ خدا کا کلام ہے, پانی خدا کا کلام ہے, یہ ہمارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں بہاتا ہے, اور وہی کلام جب ہم دنیا میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو پھر زندگی کی ندی بہتی ہے, لوگ ٹوٹتے ہیں, اور جب ٹوٹتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یسوع کی بادشاہی کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. تو خدا جو ہے چاہتا ہے کہ اس کا کلام ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے. پھر یہ ہمیں گناہ سے روکتا ہے. ہمیں داؤد نبی کے وسیلہ سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو کہاں رکھ لیا ہے؟ اپنے دل میں. دل میں. جب یسوع دل میں آئے گا تو روح القدس بھی ساتھ ہی آئے گا, وہ دل میں اترے گا, اور دل میں جب تک یسوع ہے گناہ کرنے کی خواہش ہی نہیں ہوگی. یہ نیا مخلوق ہمارے اندر خدا تخلیق کرنا چاہتا ہے, اور پولس رسول کے وسیلہ سے کلسیوں کے خط میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں, روح القدس فرماتا ہے کہ یسوع کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے دو. آج ہمارے یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو یاد کرنا پسند نہیں کرتے. جتنا یاد کیا ہوگا وہی کلام ہمیں برائی سے بچائے گا, وہی ہمیں مقدس کرتا چلا جائے گا, اور وہی ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرتا چلا جائے گا. آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر ایبل گفٹ. بہت اچھے
زبردست. ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے. اور ابھی میں جناب پاسٹر شہزاد گل صاحب سے پھر درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کی مزید رہنمائی فرمائے آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع پر. جی تھینک یو جی, بڑا لطف آ رہا ہے اس جی رفاقت سے, اور بڑا کچھ ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں. بالکل. اب جیسے حوالہ یہ سلیکٹ کیا گیا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اٹ مین کہ قوت کا تعلق صرف اور صرف روح القدس ہے, اس کے بغیر نہیں. اور جیسے ابھی ہم سمسون کے اس حوالے کو دیکھ رہے تھے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, اور شیر کیا بن گیا ہے, بکری کی طرح. اور اسی طرح اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں قضات اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, اور اسے گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی, سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا. اور آگے لکھا ہے اور اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا. اب دیکھیں, اور اس پورے پیسج کو اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے جب روح القدس اس پر زور سے نازل. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو روح القدس اس پر زور سے نازل, اور وہاں لکھے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہ ڈائنامائٹ, وہ قوت ایسی ہے جو پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتی ہے, اور آپ کے اندر جب قوت آ جاتی ہے آپ ایسے دلیر ہو جاتے ہیں, بکری بن گیا شیر. اور یہاں پر دیکھیں 1000 آدمی ہیں, اور اس کے ہاتھ میں کیا آ گیا, گدھے کے جبڑا, اور ایک وہ جبڑا ہے. اور میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ ایک جبڑے میں طاقت کتنی ہے, تو اس کی جب میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اگر آپ ایک جبڑے کی ہڈی سے 100 انسانوں کی کھوپڑی میں لگائیں تو 100 کے بعد وہ جبڑے کی جو ہڈی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہاں جو سامنے 1000 بندہ ہے نا وہ عام لوگ نہیں ہیں, عام لوگ نہیں, بڑے وہ مسلح ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے مسلح ہیں, اور انہوں نے جو ہیلمٹ کمانڈوز ہیں وہ ہیلمٹ جو پہنے ہیں وہ بلٹ پروف ہیں. اور ان کو جو ہیلمٹ پہنایا جاتا تھا وہ اس لیے پہنایا جاتا تھا کہ اگر تیر لگے تو وہ بھی اندر نہ جائے, اگر تلوار لگے تو وہ بھی اس کو نہ توڑے. اور اگر آپ دیکھیں وہاں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور یہاں اس کے ہاتھ میں آ گئی گدھے کے جبڑے کی ہڈی. اور آپ دیکھیں اگر انسانی سکل پہ لگے تو 100 کے بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے وہ ہیں جنہوں نے ہیلمٹ پہنے ہیں بلٹ پروف, ان کے سروں پہ مار رہا ہے, لیکن وہ جبڑے کی ہڈی ٹوٹ نہیں رہی. کیسی خوبصورت بات ہے, کیسی ڈائنامک قوت ہے. جب آپ کے اندر آ جاتی ہے, ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے تو شیر بکری بن گیا. جب جس چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا نا اس میں بھی قوت آ گئی. ہاللیلویہ. اب آپ دیکھیں کہ صرف اس کے اندر قوت نہیں ہے, جو ہڈی اس نے پکڑی ہے معمولی چیزوں کو غیر معمولی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں وہ آرڈنری ہے, لیکن جب اس کو ہاتھ میں آ گئی ہے بن گیا, اس میں بھی انائنٹنگ آ گئی. آپ دیکھیں یوسف کی زندگی کو, جب وہ 44 کے گھر میں گیا تو لکھا جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ برکت ٹرانسفر ہو رہی. کیا بات ہے. تو روح القدس کے وسیلہ سے برکت صرف آپ کے اندر نہیں ہے, آپ کے اندر سے ٹرانسفر ہوگی. آپ کیری کرتے ہیں, جہاں جہاں آپ جائیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, گفتگو کریں گے, ہاتھ ملائیں گے, وہ انائنٹنگ ساتھ ہوگی آپ کے. بالکل. اب دیکھیں وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے, تو اس سے امیجن کریں کہ کسی شخص کو آپ بڑا سرما بھی ہو, اس کے ہاتھ میں دے نا گدھے کی جبڑی کی ہڈی, اور سامنے اس کے 100 مسلح شخص کھڑا کر دیں, آپ کہیں جن سے فائٹ کر, اور کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں دیکھیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت, مطلب خالی ہاتھ ہو تو پھر بھی قوت سے لبریز ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ آ گیا معمولی چیز ہے وہ بھی غیر معمولی بن گئی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں, اور ہمیں بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو میری اور آپ کی اور سارے آڈینس کے لیے بڑی تقویت کا سبب ہیں. اگر آپ دیکھیں داؤد کی زندگی میں, پہلے سیموئیل 17 باب, وہاں پر یہ واقعہ جب ساؤل کو جاتی جولیت اس کی پوری فوج کو للکار رہا ہے, اور وہ اس کی پوری فوج ڈری ہے. دے آر ہائیلی, وہ اسپیشلسٹ تھے فوج. بالکل. وہ جنگ کے لیے اسپیشلائز کیا تھا ان سب نے, جنگجو تھے سارے, لیکن کوئی آگے نہیں جا رہا. اور اسی اسنا کو جب داؤد دیکھتا ہے, اب داؤد کے بارے میں لکھا ہے, اس کو ساؤل کہتا ہے تو لڑکا ہے. اس کو جوان کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا یہودی کلچر میں, اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ لڑکا. اب اگر دیکھیں وہ لڑکا ہے تو اس کی ایج 20 سے 13 کے درمیان ہے, اور جاتی جولیت جس کو کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا, جنگجو سے جنگجو, کیونکہ روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے, قوت پاؤ گے. اب وہ ساؤل کو کیا بتا رہا ہے, اور یہ پیسج میرے لیے بڑی تقویت کا سبب ہے کہ روح القدس کی کیسی پاور ہے. اور وہ ساؤل کو بتاتا ہے, تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں
چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے جا کر، آپ دیکھیں اگر کہتا ہے شیر یا ریچھ میرے بروں کو اٹھا کر لے جاتا تو میں اس کے پیچھے جاتا. آپ اندازہ لگائیں، کبھی آپ نے سنا ہے جناب شیر لوگوں کے پیچھے بھاگتے تو دیکھے ہیں، لیکن بندہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ شیر کے پیچھے. کیسی بات ہے. اور اس کی ایج دیکھیں، محض وہ لڑکا ہے، کہتا ہے جب کوئی اٹھا کے لے کر جاتا تو میں اس کے پیچھے جاتا. واہ، یہ پیچھے تب تک آپ جا نہیں سکتے جب تک دلیری دلیری نہیں ہے، قوت نہیں ہے. کہتا ہے پیچھے جاتا، جا کر اسے مارتا، اور پھر لکھا ہے اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا. کیا بات ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. جب روح القدس آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ صرف ابلیس کو ماریں گے نہیں، بلکہ جو کچھ اس نے آپ کا چرایا آپ اس کو واپس لے کر آئیں گے. امثال کی کتاب میں لکھا ہے چور جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو 7 گنا لٹانا ہوتا ہے، اس کو لٹانا پڑے گا. ابلیس اگر آپ کی خوشیاں چرا کر لے گیا ہے تو یاد رکھیے گا آج آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے، اور جب روح القدس آپ کو مل جائے گا تو آپ کی کھوئی ہوئی برکتیں آپ کے پاس واپس آ جائیں گی. آمین. محض واپس ہی نہیں آئیں گے، آپ جا کر چھین کر لائیں. پریز گاڈ. واہ، تھینک یو بھائی صاحب. وقت کی لمٹ میں رہ کر ہم چلتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں. جی چاہتا ہے آپ آگے بھی کریں، لیکن میں شکر گزار ہوں آپ کی ساری خدمت کے لیے جو آج آپ نے کی. ہمارے ساتھ جناب پاسٹر طارق ایمینول صاحب بھی ہیں. مزید جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین کو. جی پادری صاحب. جی میں اسی حوالے کے اگلے حصے پہ بات کروں گا. جی ضرور. کہ تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگی، یعنی یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. سو روح القدس کی قوت جو ہے وہ صرف بدرویں نکالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ گواہی کے لیے. آمین. سو ہم نے گواہی کے لیے بھی تیار ہونا ہے، اور غیر قوم میں گواہی کے لیے دلیری روح القدس دیتا ہے. اور میں نے اس کام کا تجربہ کیا ہے. میں چرچ میں چرچ رن کر رہا ہوں اور ساتھ غیر زبان بھی بول رہا تھا، مگر وہ قوت، وہ قدرت، وہ برکات جو ہے وہ آ نہیں رہی تھی. اور جب میں نے گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ایونجلزم کیا، جب میں نے ایونجلزم کیا تو خدا نے پھر بحال کیا، اور روح القدس کی قدرت جو ہے وہ زندگیوں میں کام کرنا شروع ہوگی. ہیلیلویا. سو روح القدس کا جو مین کام لکھا ہوا ہے، جو خدا نے کہا ہے کہ تم میرے گواہی ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں. جی ایسے وہ ہم دیتے نہیں ہیں. سو ہم نے اس روح القدس کی گواہی کے لیے، روح القدس جو ہمیں قوت دیتا ہے اس گواہی کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے. پھر ہم روح القدس کی قدرت کو کیسے ہم لے سکتے ہیں. کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ یک دل ہو گئے، بیٹھ گئے اور ٹھہرے رہے. بالکل. انہوں نے خداوند یسوع کی بات کو مانا اور بے کیا کہ ٹھہرے رہو، اور وہ ٹھہر گئے. اور انہوں نے وہ ٹھہر کر یک دل ہونا بھی بہت ضروری ہے، اکٹھے ہو کر دعا کرو. ہم سب اس بات کو، اس حوالے کو بھی جانتے ہیں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں خدا وہاں پر موجود ہے. اور واقعی روح القدس بھی وہاں پر نازل ہوتا ہے اگر ہم یک دل ہو کر دعا کریں، اتفاق کے ساتھ خدا کے حضور میں جھک جائیں. اکثر میں یہ بات کرتا ہوں شوہر اور بیوی کے لیے کہ شوہر اور بیوی میں جو اتفاق ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتا. جو بات بیوی شوہر سے کر سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور شوہر بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے. سو اس میں جو اتفاق ہے، ان کا دل بھی یک دل ہے اور خدا بھی انہیں کہتا ہے ایک ہی جسم ہے. ٹھیک ہے. سو یہ یک دل ہو کے دعا کرنا. اور اکثر جو ایسے کام ہیں جو ہمارے رکے ہوئے ہیں، اگر ہم یک دل ہو کے دعا کریں، وہ بھی رکی ہوئی برکتیں بھی ہماری رکی ہوئی برکتیں آ سکتی، بحال ہو سکتی ہیں، دروازوں کو کھولتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کریں، میں شوہر اور بیوی کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جو اتفاق آپ میں ہو جائے گا تو اگر آپ اتفاق کے ساتھ دعا کریں گے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یک دل ہو کر، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات ایک ہیں، جب آپ دعا کریں گے تو خدا آپ کے لیے آسمان کو کھولے گا. اور روح القدس بھی اسی طرح نازل ہوتا ہے جب یک دل ہو کے دعا کریں. ایماندار جب اکٹھے ہوں اور پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور میں آئیں تو دعا کریں اور خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے. سو روح القدس کو لینے کے لیے ہم تیار ہوں. اور اس میں ایک بڑی خاص بات، اعمال کی کتاب میں پطرس نے جب وعظ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو پطرس نے کہا کہ توبہ کرو
اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو. سو گناہوں کی معافی کے لیے جو تیار ہو جاتا ہے, وہ جو کہتا ہے کہ مجھے خدا تو معاف کر دے, میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے, روح القدس اس کے لیے پیک ہو جاتا ہے. صرف اس کو ریسیو کرنا ہے. بہت اچھے, زبردست. گناہوں کی معافی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے, معافی مانگ لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, روح القدس ہمارے لیے گفٹ تیار ہوتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا نے کہا ہے کہ روح القدس میں تمہیں انعام میں دوں گا. تھینک یو بھائی صاحب, بہت شکریہ جی, بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. عزیزو, آج آخر میں جو بات بھائی صاحب نے کی کہ ہمیں متفق ہونا ضروری ہے, لازمی ہے, اور پھر ٹھہرے رہنا. اور خدا یسوع مسیح نے آسمان پر صعود فرمایا اور وہ 10 دن تک دعا میں ٹھہرے رہے, یک دل ہو کر. یک دل ہونا بہت ضروری ہے, اور جب آپ یک دل ہو جاتے ہیں, متفق ہو جاتے ہیں, تو یقیناً خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے اور آپ بھی اس قوت کو حاصل کر سکتے ہیں. جتنے بھی ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جہاں بھی پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں, تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ یک دل ہو جائیں, متفق ہو جائیں. ہم دعا کریں گے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں کہ پاک روح ان کی زندگی میں نازل ہو. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا ایکسپیرینس ہوگا, آپ بھی اس تجربے میں سے گزریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر دعا کریں. پادری صاحبان, ہم لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں, ٹریول میں, سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, اور سیٹلائٹ پر, اور کسی بھی پلیٹ فارم پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا پاک ان کی زندگی میں کام کریں. آئے مل کر دعا کریں, یک دل ہو جائیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں. آپ یک دل ہو جائیں اور دعا میں ٹھہر جائیں, دعا میں ٹھہر جائیں. لا رکھا لا رازا ایتھرے دیادانا کھوتیرا سو ایتولورو کو بے بے دبریا سابرا. اے خدا تیرا پاک روح تیرا پاک روح روح کس کی آگ چاہتے ہیں, روح کس کے شعلے, روح کی آگ, آنے والا کا زور, آسمانی سوانے, غیر سوانے, آنکھوں کی سوانے, اور روشی شاکر آدھا کی دینے کے دے جو بچ گئے ہیں, جو پیچھے چلے گئے ہیں, جو بیک سائڈ ہو گئے, وہ حال ہو جائے, وہ ریسٹور ہو جائے, وہ ماتوری برکوری کو دے دے, معموری کو دے دے. جو جہاں میں دیکھ رہے سن رہے آخر زور باقی کی قوت مل جائے, طالبات مل جائے, آنے والا کلمات, آنے والا سکون کلمات, یسو کے نام. ہاللیلویہ. دل پاک ہو جائیں, لوگ توبہ کریں, بپتسمہ لیں, نجات کے موت سے ہو, آج نجات کے موت سے ہو, گنہگار توبہ کریں اور سنگین دل ٹوٹ جائے. ہاللیلویہ. دلوں کی سنگینی دور ہو جائے اور بوجھ کا دل اپنا کثرت سے برکت دے. اب آپ تیرے خدام کے لیے شکر گزاری, جنہوں نے بڑی دیانتداری سے تیرے کلام کو اور دلیری سے بیان کیا. لوگوں کو توفیق دے کہ تیرے کلام کو قبول کریں, تیرے کلام کو قبول کریں. اور جس طرح اس وقت لوگوں نے کہا جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو کہا اے بھائیو ہم کیا کریں, اسی طرح بہت سارے لوگ خداوند آج یہ کہیں کہ ہم کیا کریں, اور وہ توبہ کریں اور وہ بپتسمہ لیں اور وہ نجات پائیں. تیرا شکر ہو. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو کمزور ہیں انہیں زور دے, اور جن کے لیے دروازے بند ہیں یسوع کے نام میں کھل جائیں. تیرا شکر ہو. برکت دے اور کثرت سے دے, خداوند یسوع کے نام میں. آمین. 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 عزیزو, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے, ہمارے پروگرامز کو آپ دیکھتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اپنی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں. اور اسی طرح آخر میں بہت شکر گزار ہوں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب آپ کا تشریف لائے. تھینک یو. اور خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے, اجر دے. آپ کو بھی بہت برکت دے. اور تھینک یو. اسی طرح جناب پاسٹر شہزاد گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, تشریف لائے آپ ہمارے پروگرام میں. اور اسی طرح جناب پاسٹر طارق ایمینول صاحب, تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. عزیزو, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ PMI. Prince of Peace, Prince
Prince of Peace.